نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. حاضرین جمعہ، خواتین ملت، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی، سورہ نساء کی بھی ایک آیت تلاوت کی، سورہ دخان کی بھی ایک آیت تلاوت کی۔ سورہ آل عمران کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہو: اے اللہ، ساری بادشاہت کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت کی زندگی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دوسری آیت جو سورہ نساء کے شروع کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: مسلمانوں، تمہارے لیے اجازت ہے، ایک بیوی رکھو، دو بیوی رکھو، تین بیوی رکھو، چار بیوی رکھو۔ اگر تم کو ڈر ہے کہ زیادہ شادی کر کے انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی بیوی رکھو، یا پھر تمہاری جو باندھی ہے اسی پر اکتفا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دخان کے اندر: حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا برکتوں والی رات میں۔ اس رات میں سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں تاریخ کو اللہ رب العزت دنیوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مغفرت چاہنے والوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، رحم چاہنے والوں کو رحمت عطا کرتا ہوں، یہ سب کو دیتا ہوں، مگر جو مشرک ہو اس کو نہیں، اور جو اپنے بھائی سے دشمنی رکھتا ہے اس کو نہیں۔ دنیا میں یہ قانون دنیا والوں کا ہے، محنت کتنی بھی کرو کبھی کامیابی ملتی ہے، کبھی کامیابی نہیں ملتی ہے۔ رات دن محنت کریں تو بھی، خوب پڑھے، بڑی بڑی ڈگریاں بھی حاصل کیے، کوئی ضروری نہیں کہ مال و دولت ملے، منصب اور عہدہ ملے، لیکن آخرت کا قانون اور اللہ کا قانون بالکل الگ ہے۔ جو بھی اللہ کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کی کوشش اللہ کے یہاں بیکار نہیں جاتی۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔
اور جو بھی آخرت کے واسطے محنت کرے گا اور خوب محنت کرے گا اور اس کا ایمان اللہ پر ہوگا، ہم ایسے لوگوں کی کوششوں کی قدر کرتے ہیں۔ سورہ دہر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ تمہاری کوششوں کا بدلہ ہے، جنت کی شکل میں تم کو ملا ہے، تمہاری کوششوں کی ہمارے پاس بہت قدر ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ آخرت کے لیے محنت کرے اور خوب محنت کرے، چھپا کر کرے کام جو عبادت کے ہیں، نفل کام، نفل روزہ ہے، نفل عبادتیں ہیں، نفل صدقہ ہے۔ ان تبدوا الصدقات فالصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم، اگر دینے کا موقع آتا ہے صدقات و خیرات، کھلے بندوں دیتے ہو لوگوں کو بتا کر، ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر چھپا کر دیتے ہو وہ بہت اچھا ہے۔ لوگوں کو بتا کر دینے کا مطلب یہ ہے آپ 2 روپیہ ڈالیں گے، 10 آدمی 10 روپیہ ڈالیں گے، ایسی صورت میں بتا کر ڈالنا، لوگوں کو بھی ترغیب ہوگی، لوگ بھی ڈالیں گے، ورنہ دوسری حالتوں میں چھپا کر صدقہ خیرات کرنا۔ لہٰذا یہ بات تو یہ معلوم بھی کہ اللہ کا قانون بہت مضبوط اور بہت سچا، اس لیے آخرت کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ دنیا میں کوئی بھی دولت مل جائے، عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، عارضی ہوتا ہے، 1 سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے، 5 سال کے لیے کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو نصیحت فرماتے ہیں آخرت کے لیے کوشش کرو، آخرت کے لیے کوشش کرو۔ دعا کے متعلق بھی ہم نے کہا تھا، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندوں نے دعا کی ہو کہ موسم کی سختی کچھ کم ہوئی، بارش بھی، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ بندے جب خلوص سے دعا کرتے ہیں، 2-4 بندوں کی بھی دعا اللہ قبول فرما کے کہیں سے بھی لا کے بارش برساتے ہیں، وہ تو اللہ کی قدرت ہے نا۔ گرمی میں بارش نہیں ہوتی، مئی میں بارش نہیں ہوتی، سب بیکار بکواس ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے بندوں کی دعا قبول کر کے ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، الحمدللہ۔ اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ دعا یہ کرنا چاہیے کہ جو بھی حاکم آئے، جو بھی حکومت کرنے والا آئے، مسلمانوں کو پریشان کرنے والا نہ ہو، مسلمانوں کو تکلیف دینے والا نہ ہو۔ یہ سب ہم نے دعا کی ہوگی۔ اللہ سے امید یہی ہے کہ جو بھی حکومت آئی یا آئندہ بھی جو بھی آئے گی، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے مہربانی سے امید یہی ہے کہ انشاءاللہ مسلمانوں کا دین ایمان محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیست و نابود کرے جو اسلام کے اور مسلمانوں کے مخالف ہوتے ہیں۔ تو آخرت کے لیے کوشش کرنا۔ کتنی محنت کی کچھ لوگوں نے، ہار گئے، بڑے بڑے لوگ ہار گئے۔ آخرت میں ایسا نہیں ہے، اللہ کے یہ قانون نہیں ہے، جو بھی محنت کرے ان کا پھل ان کو ملتا ہے۔ یہ ہے شعبان کا مہینہ۔ شعبان کے مہینے میں بہت ساری باتیں، بہت ساری حدیثیں آئی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں مجھ پر قضا روزے رہتے تھے، رمضان میں ماہواری کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے، میں روزہ رکھنے پاتی نہیں، سال پورا گزر جاتا، شعبان کا مہینہ آتا تو میں روزہ رکھ لیتی، جتنے روزے چھوٹے اتنے روزے رکھ لیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت روزے رکھتے تھے، اتنے روزے کسی دوسرے مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھ دیتے تھے، 20 دن، 25 دن، 26 دن ایسا روزہ رکھتے تھے، بہت روزہ رکھتے تھے۔ رمضان آنے والا ہے نا، اس کی خوشی میں، اس کی تیاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ ہم کو یہ حکم ہے کہ صاحب 15 شعبان کے بعد نفل روزے مت رکھو، نظر کا روزہ ہے یا کہ صاحب کوئی دوسرا چھوٹا ہوا روزہ ہے وہ رکھ سکتے، نفل روزے 15 شعبان کے بعد مت رکھو۔ یہ اس کے لیے ہے جو کمزور ہو جائے گا، رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکے گا، طاقتور ہے، قوت والا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، 15 رمضان کے بعد بھی، 15 شعبان کے بعد بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس کے اندر جو کہا مت رکھو، اس کو کہا لوگوں نے کہ مستحب ہے، بہتر ہے نہ رکھے تاکہ کمزور نہ ہو جائے۔
یہ حدیث ہے تو صحیح ہے۔ شعبان کو لوگ شب برات کہتے ہیں اور مختلف عقیدے رکھتے ہیں، گھروں کی صفائی کرتے ہیں، دکانوں کی صفائی کرتے ہیں، نئے کپڑے سلاتے ہیں، اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں 15 شعبان کو، بہت سارے بیہودے کام کرتے ہیں۔ یہ کام بھی حدیث میں نہیں ہے۔ قبرستان کی زیارت جانا، جو مردوں کی روحیں آتی ہیں، وہ سب عقیدہ غلط ہے، اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ یہ تو غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ روح جانے کے بعد آتی ہے، جانے کے بعد کوئی روح دنیا میں نہیں آتی ہے۔ مَن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قبر میں جانے کے بعد برزخ کی زندگی ہے، قیامت تک وہ وہیں رہیں گے، ان کی روحیں رہیں گی، وہ دنیا میں نہیں آتی۔ اور حنفی فقہ کے اندر بھی لکھا ہے عقائد کی کتاب میں، جو آدمی عقیدہ رکھتا ہے روحیں دنیا میں واپس آتی ہیں تو کفر کا عقیدہ ہے، ایسا لکھا ہے۔ لیکن لوگ دیکھو کیا کیا کرتے ہیں، لہٰذا ایسا بکواس ہے، بیہودہ ہے، کوئی کام نہیں کرنا چاہیے ان میں سے، نہ کھانا پکانا ہے، نہ قبرستان کو سنوارنا ہے، نہ گھروں کو سنوارنا ہے، نہ کچھ اور کرنا ہے۔ وہ عقیدہ تو بہت ہی غلط عقیدہ کہ روحیں آتی ہیں۔ تو شعبان میں کیا چیزیں ثابت ہیں؟ کچھ باتیں تو ہم نے بتائی۔ دوسری بات جو صحیح حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو، جو اتوار کے شام کو آتی ہے نا ہمارے حساب سے، اس دن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر رحم فرماتے ہیں، جتنے مسلمان ہیں سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو آدمی کے مشرک ہے اس کے گناہ نہیں معاف کرتے اللہ، مسلمان ہے لیکن مشرک بھی ہے، درگاہ پرست ہے، قبر پرست ہے، جیسا کبھی عقیدہ کے ساتھ روحیں واپس آتی ہیں، یہ سب شرک ہے نا، ایسے آدمی کی اللہ مغفرت نہیں فرماتے۔ اور دوسرا وہ آدمی جو اپنے بھائی سے دشمنی رکھتا ہے اس کو بھی معاف نہیں کرتے اللہ، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے، اپنے بھائی سے صلح کر لے۔ حدیث سے، بعض حدیثوں سے یہ بھی آتا ہے جو آدمی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ ان کو معاف کرتا ہے، پڑے سوتے رہتے ہیں تو ان کو تھوڑی معاف کرتا ہے، اس لیے کہا مستغفرین والمسترحمین، جو لوگ کہ اللہ سے رحمت کی دعا کرتے، جو کہ اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے، ان کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ہاں، اس حدیث کو بہت سارے لوگوں نے اتنی بات کو کہا ہے ٹھیک، یہ حدیثیں زیادہ آئی ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے چوٹی کے عالم تھے جن کا نام تھا مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری، انہوں نے ترمذی کی شرح لکھی ہے تحفۃ الاحوذی، اس کے اندر لکھتے ہیں شعبان کے رات کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ اصل ہے، سب ضعیف ہے، بیکار ہے ایسے نہیں کہہ سکتے، لہٰذا شعبان کے رات کو اگر کوئی عبادت کرتا ہے، جاگتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، ٹھیک، کوئی بات نہیں کرے، اس لیے کہ حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ بعض حدیثوں میں یہ بھی آیا، کلب قبیلہ جو تھا عرب کے اندر بہت بکریاں پالتا تھا، نبی کریم نے فرمایا، جیسے وہ حدیث ہے نا اس لیے کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے، کلب قبیلے کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ بکری کے بال آپ مون کر گن سکتے کیا؟ یہ تو کلب کا قبیلہ بہت زیادہ بکریاں پالتا تھا، اتنے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی معافی کر دیتا ہے، مگر جو مشرک ہو اور جو اپنے بھائی سے دشمنی رکھتا اس کے گناہ کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا مغفرت کا ثبوت تو ہے، اور رات میں کوئی عبادت کرتا ہے تو ٹھیک، کوئی بات نہیں، عبادت کرے، مغفرت کی دعا کرے، دوسری کوئی چیز نہیں، نئے کپڑے پہننا، عطر لگانا، بریانی کھانا، سب بکواس، یہ سب خرافات، 3 مرتبہ یاسین پڑھنا اور سب جتنی چیزیں ہیں سب ضعیف، موضوع، بیکار، باطل، منکر حدیثیں ہیں، لہٰذا ان پر بھروسہ نہیں۔ تو یہ چیز جو ثابت ہو سکتی ہے وہ رات کی عبادت ہے،
15वीं रात की इबादत करें, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करें, रिज़्क़ कुशादगी के लिए दुआ करते रहें। ठीक, बाज़ हदीसों से ये भी मालूम होता है शाबान की इस रात में तकदीर भी लिखी जाती है। हालांकि सही हदीसों से यही साबित है कि रमज़ान में जो ताक रात है, जिसको हम ताक रात आती है, जिसको हम लैलतुल क़द्र कहते हैं, कुरान में खुले लफ्ज़ों में है कि साहब उस रात तकदीर लिखी जाती है। और सूरह दुखान की जो आयत मैंने पढ़ी ये भी रमज़ान के ताल्लुक़ से है कि सब मुबारक रात में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। और सब कहते हैं कि कुरान मजीद रमज़ान में नाजिल होना शुरू हुआ, शाबान में नहीं। लेकिन बहरहाल कुछ लोग इसके कायल हैं कि रमज़ान में शाबान के 15वीं को भी तकदीर लिखी जाती है। कितने लोग मरने वाले हैं, कितने लोगों की रोज़ी क्या होगी, ऐसे भी आया है। ये हदीस भी सही नहीं है लेकिन किसी हद तक काबिल कबूल है। एक और बात जो कही जाती है शाबान के ताल्लुक़ से, इज़ा काना लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा। शाबान की 15वीं रात को रात जाग कर इबादत करो और रोज़ा रखो दूसरे दिन। ये हदीस तो बहुत बेकार हदीस है, यहाँ तक के लोगों ने कहा झूठी हदीस है। तो रोज़े का कुछ भी सबूत नहीं। 15वीं शाबान को रोज़ा रखना बिल्कुल साबित नहीं। इबादत के ताल्लुक़ से मैंने कहा कि साहब बहुत सारे हदीसों की वजह से जो सही या हसन दर्जे में है, हसन या सही दर्जे में है, उनके मुतल्लिक़ उलमा ने लिखा कि 15वीं शाबान को रात की इबादत दुरुस्त है करना चाहिए, अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए, रहमत की दुआ करनी चाहिए, तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। फजर तक ये वक्त होता है, लिहाजा इतना साबित है शाबान के ताल्लुक़ से। और इसके अलावा कोई दूसरी बातें शाबान के ताल्लुक़ से साबित नहीं हैं। कब्रों को साफ़ करना, मोमबत्ती जलाना सब शिर्क बिदअत के काम हैं। लेकिन वो उम्मत के कितने लोग ये काम करते हैं, कब्रिस्तान की सफाई, घरों की सफाई, मकानों दुकानों की सफाई सब करते हैं, कोई चीज़ साबित नहीं है। ये सब समझिए कि सब गैर मुस्लिमों की नक्काली है कि साल में एक दन मरतबे वो जो है अपने घरों की सफाई वगैरह करते हैं, वैसे ये लोग भी समझते हैं। लिहाजा शाबान के ताल्लुक़ से जितनी बिदअतें हैं उन सब से बचना चाहिए। 2 बातें हुई। तीसरी बात के लिए भी मैंने आयत पढ़ी। अल्लाह ने इजाज़त दी है कि तुम्हारे लिए जायज़ है 1 बीवी रखो, 2 बीवी रखो, 3 बीवी रखो, 4 बीवी रखो। लेकिन डर अगर हो कि हम बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं कर सकते, फवाहिदतन, बस 1 बीवी रखो। उसका भी डर है या हैसियत नहीं है। उस ज़माने में बांदी होते थे, आज नहीं है। उन बांदी को उर्दू में बांदी भी कहते हैं, लौंडी भी कहते हैं, ग़ुलाम औरत भी कहते हैं। अब नहीं है वो। उस ज़माने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और उसके बाद जब जंगें होती थी, लड़ाइयाँ होती थी मुसलमानों की और काफिरों की, जो उनके मर्द और औरतें पकड़ी जाती थीं वो मुसलमानों के ग़ुलाम होती थीं। बस उससे शादी करना, उसको रखो, इससे ज़्यादा नहीं। शादी का मसला बहुत ही आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। आदमी शादी करता है अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए और एक औरत को ज़िंदगी देने के लिए। मकसद उसका इबादत भी है और अपनी ख्वाहिश पूरी भी करना है। अल्लाह ने इजाज़त दी शादी कर लेने की। सहाबा किराम के ताल्लुक़ से हम देखते थे कितनी शादियाँ, हर सहाबी की 2 बीवी, 3 बीवी, 4 बीवी ऐसे रहती थी। और कभी कभी ऐसे तो 4 में थे, 2 को तलाक दिया तो फिर 2 से कर लिया। कभी ऐसे भी होता है कि एक आदमी की 40 बीवियाँ होती थीं। कैसे 40 बीवियाँ? 4 ही रहती थीं, तलाक दिया और एक को किया, तलाक दिया और एक को कर लिए, ऐसा भी थी। बहुत सारी औरतों की ख्वाहिश होती मेरी शादी उनसे हो जाए, एक 10 दिन के लिए सही, 15 दिन के लिए सही,
آ کر بہت درخواست کرتی ہیں مجھ سے شادی کر لو. اچھا شادی کر لیے, چند دن کے بعد طلاق بھی دے دیتے ہیں, بول دیتے ہیں صاحب میں دیکھو دوسری تیسری چوتھی آتی ہے, میں کیا کروں. تو کہا کوئی بات نہیں, میں چند دن کے لیے آپ سے رہنا چاہتی ہوں, لیکن اس کی نیت طلاق دینے کی نہ ہو, لیکن طلاق نیت نہ ہونے کے باوجود طلاق دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو شادی بہت اہم ہے. ابھی سمجھیے کہ سب 10 دن ہوئے ہوں گے کچھ ایسے, سعودی عرب کے سب سے بڑے مفتی, یوں سمجھیے کہ سعودی عرب کے جو بڑے مفتی ہوتے ہیں تقریباً وہ دنیا کے بڑے مفتی ہوتے ہیں. شیخ عبدالعزیز آل شیخ سب سے بڑے مفتی, انہوں نے فتویٰ دیا کہ جو آدمی حیثیت رکھتا, طاقت رکھتا, اس زمانے میں اس کے لیے دوسری تیسری شادی کرنا ضروری ہے. جائز تو قرآن میں بولتا ہے, لیکن انہوں نے کہا کوئی آدمی حیثیت بھی رکھتا ہے, طاقت بھی رکھتا ہے, پھر ایک ہی بیوی رکھتا ہے, تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کو جواب دینا پڑے گا. صحیح ہے. بعض فتوے لوگوں کو پریشان کریں گے, عورتوں کو زیادہ پریشان کریں گے کہ صاحب یہ تو مصیبت لا کے کھڑا کر دیا ہمارے اوپر کہ صاحب یہ کہ 2 شادی کرو 3 شادی کرو, یہ تو بڑی مصیبت ہے. سمجھنا چاہیے بعض چیزیں. اللہ نے جس کی اجازت دی ہے, کوئی عورت اس کے خلاف بولتی ہے, اس کے ایمان کی کمزوری ہے, اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. جیسے کوئی عورت یہ ہے کہتی ہے کہ اگر تم نے دوسری شادی کر لی نا میں خودکشی کر لوں گی, کر لو, جاؤ جہنم کو, اللہ اجازت دیا, تم کرتی ہو. دوسری آئی تو میں اس کو گھر میں رہنے دوں, ماروں گی اس کو. ارے یہ تم کرتی ہو, اللہ کہتا ہے 2 کرو 3 کرو 4 کرو, تم ایسے کرتی ہو. اور جو بیوی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اس سے کہتا ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, وہ کہتی ہے تمہاری پہلی بیوی ہے نا اس کو طلاق دے تو میں تم سے شادی کروں. اللہ کے رسول نے فرمایا جو عورت یہ کہتی ہے کہ دوسری کو شادی طلاق دے دو, اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. جنت میں جانا نہیں, خوشبو بھی نہیں ملے گی. اس کی خوشبو تو ہزاروں سال دور سے سنگائی دیتی ہے, ایسے فرمایا. اور مرد کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی 2-3 بیوی رکھا 4 بیوی رکھا, انصاف نہیں کیا, کسی بیوی کو اچھا دیکھا کسی بیوی کو اچھا نہیں دیکھا, قیامت کے دن آئے گا تو اس کا ایک بازو جھکا ہوا ہوگا, ایسے جھکا ہوا ہوگا, سب دیکھیں او 2 بیوی 3 بیوی والا, قیامت میں ایسی حالت میں اللہ اس کو اٹھائے گا. لہٰذا عورتوں کو یہ سب سمجھنا چاہیے, ضد نہیں کرنا چاہیے, دھمکی نہیں دینا چاہیے اپنے شوہر کو. اور شادی کے وقت یہ بھی نہیں اگریمنٹ میری بیٹی جب تک ہے تم دوسری شادی نہیں کر سکتے, غلط اگریمنٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ. ابو جہل مارا گیا, سب کچھ ہوا, کفار کافروں کا سردار تھا. اس کی بیٹی سے علی رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کرنی چاہی, پیغام دیا لوگوں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا تھا. مسلمان ہو, ابو جہل کافر مر گیا, اس کے بچے اکرمہ بھی مسلمان, یہ عورت بھی مسلمان, لڑکے مسلمان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اللہ کے رسول کی بیٹی اللہ کے دشمن کی بیٹی یہ گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. اگر تم ابو جہل کے بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو میری بیٹی کو طلاق دو, ایسے فرمایا. یہ نہیں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کسی سے شادی نہیں کر سکتے, ایسے نہیں فرمایا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویاں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویاں, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویاں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, سب کیا سر لوگوں کی بیویاں. کیا ہوتا تھا, جہاد میں جاتے, جانے کے بعد شہید ہو گئے, ان کی بیویاں کیا کریں گی, بیوہ چھوڑتے نہیں, صحابہ شادی کر لیتے ان سے. کوئی بیوہ ملتی نہیں تھی,
परवरिश और साहब उनकी कफालत, ये मुसलमानों ने बेवाओं का इतना ख्याल किया। हमारे यहाँ ये आयत की बात समझी जाती है बेवा से शादी करना, और दूसरी बात यह कि बेवा हो गई वो कहती मैं शादी नहीं करूँगी, मैं शादी नहीं करूँगी, तुझे ख्वाहिश भी नहीं है, तो कमाती खाती में नाजायज़ नहीं है। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फ़तह होने के बाद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन उम्मे हानी उनको पैगाम दिए, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बेवा थी। कहा कि अल्लाह का रसूल, मेरे बच्चे हैं, मैं शादी कर लूँगी तो मेरे बच्चों की तरबियत नहीं हो सकेगी ना अल्लाह के रसूल, मैं नहीं चाहती। कहा ठीक, जो नहीं करना चाहती है उसको ज़रूरत नहीं तो कोई बात नहीं। अब मुल्क शाम है, सीरिया है, लबनान है, इराक़ है, कितनी हज़ार बेवाएँ सब मारे गए, उनके शौहर इधर गए उधर गए, मारे गए, जेल में हैं। अब उनकी कौन कफालत करेगा? हाँ, ऐसे बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, कौन उनको पनाह देगा? इसीलिए उन्होंने कहा कि जो आदमी हैसियत भी रखता है, ताकत भी रखता है, अगर एक से ज़्यादा शादी नहीं करता है तो अल्लाह के यहाँ पूछा जाएगा, हिसाब देना होगा उसको। लिहाजा इसका ख्याल करना चाहिए। अभी मैं था चंद दिन पहले हैदराबाद में, तो मालूम हुआ कि साहब 1 साल 2 साल पहले 3 साल पहले ऐसी लड़कियों का जायज़ा लिया गया, मुसलमान बच्चियों का, हैदराबाद सिकंदराबाद में 60,000 मुसलमान बच्चियां बेवाएँ हैं जिनको शादी की ज़रूरत है, कोई शादी नहीं कर रहा है। 60,000 70,000 लड़कियां बेवाएँ निकाह के लिए हैं, कोई निकाह नहीं कर रहा है। इसलिए हैदराबाद में हमने देखा अक्सर लोगों की 2 बीवियाँ 3 बीवियाँ 4 बीवियाँ, बहुत सारे लोगों की। वहाँ तो बिल्कुल ये समझिए कि एक तरह से अच्छा समझा जाता है। इतना करने के बावजूद भी इतनी हज़ार लड़कियाँ और औरतें घर में बैठी हुई हैं, कौन पनाह देगा उनको? क्या होता है, मुफ्ती साहब हाफिज़हुल्लाह ने यह भी लिखा है, इसकी वजह यह है आपने अगर उन औरतों की ज़रूरत पूरी नहीं की, कफालत नहीं की, दूसरे दुश्मन उनको उचक के ले जाएंगे। कोई काफिर, कोई मुशरिक, कोई ईसाई, कोई यहूदी, उनसे शादी करके ले जाएगा। हमारी बच्चियों की, हमारी औरतों के इस्लाम को बेचोगे? यही मेरे ख्याल में शायद कोई मोहल्ला भी है, कनिकापुरम जिसको कहते हैं। उस वक्त बताया था हमारे बच्चों ने, जो मेरे पास पढ़ते थे, कहा कि साहब यहाँ पूरा मोहल्ला दोनों आबादी वाला है, मुसलमान भी हैं, दलित भी, सब हैं। कितनी मुसलमान बच्चियां हैं जो दलित से शादी की, और बहुत सारी दलित बच्चियां जो मुसलमानों से शादी की, मखलूत मोहल्ला। मैंने पूछा क्या वजह हुई? कहा कि मुसलमान बच्चियों से हमने जब सवाल किया तो कहा हमको शादी करने के लिए कोई मुसलमान तैयार नहीं होता। आते ही पूछता है कितना जहेज दोगे, कितना माल दोगे, क्या दोगे? हम क्या कहाँ से देंगे? हम खाना पीना मुश्किल है, लेकिन जिनसे हमने शादी की दलित से, हिंदू से, उन्होंने कभी मांगा नहीं, आज भी नहीं मांगे। इतना कहा कि बच्ची होगी तो मुसलमान बना ले, बच्चा होगा तो मैं हिंदू बना लूँगा, नाम वैसा रखेंगे। ये मैं तकरीबन 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, या 12 साल पहले की बात बता रहा हूँ। देखिए कितना बड़ा गुनाह। उन मुसलमान बच्चे से शादी नहीं करने की वजह से सब काफिर हो गई ना, सब उनके साथ चले गई ना, किसके पसर ये गुनाह? इसलिए कि बात मसला ऐसे है कि हम सोचते भी नहीं उनको, अपनी बीवी या अपने बच्चे खुश, उसके सिवा कुछ भी नहीं। मुसलमान लड़कियों का, मुसलमान बेवाओं का ख्याल करना ये तो ज़रूरी है ना। तो ये जब उन्होंने फतवा दिया, मैं पढ़ा, बहुत एहसास हुआ कि वाकई हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि साहब अपनी बीवी को रख के, अपने बच्चों को रख के खुश हैं, दूसरी तीसरी शादी का सोचते ही नहीं। बेज़रूरत शादी करना औरतों की कमी है, ऐसी सूरत में दूसरी शादी करना नाजायज़ समझता मैं। यानी औरत समझे 40 है, मर्द 50 है तो 60 है, सब जो तीसरी शादी करे, नौजवान जो बच्चों को लड़की कहाँ से मिलेगी?
یہ وہاں جہاں کے لڑکیاں زیادہ ہیں، بیوہ زیادہ ہیں، ان کو پالنے کے لیے اور ان کا سہارا بننے کے لیے دوسری تیسری چوتھی شادی کرنے کو مفتی صاحب نے ضروری قرار دیا ہے، اور کہا کہ اگر نہیں کریں گے تو اللہ کے یہاں آپ پوچھے جائیں گے۔ جب ایک آدمی عالم کوئی بات کہتا ہے تو سمجھنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے، معمولی بات نہیں۔ ہم لوگ تو سوچتے بھی نہیں نا کہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، ہمارا حساب ہوگا، ہمارے گناہوں کا اللہ کے پاس حساب دینا ہوگا، کہاں سوچتے ہیں جی؟ یہ سوچنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں قرآن مجید کے اندر فرمائی، ایک تو یہ فرمایا 1 2 3 4 کرو، لیکن ڈر ہو تو ایک ہی کرو، اس کا بھی ڈر ہو تو پھر باندھی رکھو۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ دیکھو، عورتوں کے درمیان انصاف کرنا بہت مشکل ہے، تم نہیں کر سکتے۔ جو کمزور ہیں، جن کو انصاف کی طاقت نہیں کر سکتے، لہٰذا تم زیادہ شادیاں کر کے کسی کو لٹکتی ہوئی نہ چھوڑا، اس کو ستایا، اس کو پریشان کیا، یہ بیوی کچھ بولی تو کہا اچھا میں 20 کے بعد چلے جاتا ہوں، اس نے کچھ کہا، اس کے پاس لوگوں کو ستاتے پریشان کرتے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا دونوں کو اللہ نے نصیحت فرمائی ہے، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی نصیحت فرمائی ہے۔ لہٰذا تیسری آیت جو میں نے پڑھی اسی تعلق سے کہی، اچھی طرح اس کو سمجھ لیجئے کہ صاحب جن کو اللہ نے حیثیت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، اور وہاں لڑکیاں عورتیں زیادہ ہیں، ان کا پرسان حال نہیں ہے، اور ڈر اس بات کا ہے کہ ہماری بچیوں کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، کافر کے ساتھ چلے جائیں گی، کسی اور کے ساتھ چلے جائیں گی۔ ایسی صورت میں نکاح کرنا دوسری تیسری سے مفتی صاحب نے ضروری قرار دیا ہے۔ ہم بھی سمجھنے کے بعد یہی کہتے ہیں ان کا فتویٰ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جگہ کے لیے کہا عورتیں زیادہ ہیں، بیوائیں ہیں، لڑکیاں ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے، پریشان ہیں، آپ کر سکتے، ان کو پناہ دے سکتے، اور آپ کے پاس اللہ نے حیثیت بھی دی ہے، 1 سے 2 گھر بھی ہوں گے، ایک ہی گھر میں اچھا پورشن بھی ہوگا، تو ایسی صورت میں چاہیے کہ شادی کرنا چاہیے۔ جہاں ایسی صورت نہیں ہے، الحمدللہ لڑکے بھی برابر ہیں، لڑکیاں بھی برابر ہیں، تو ایسی صورت میں یہ فتویٰ نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سا ہماری مسلم بچیاں جو کہ کالج میں پڑھتی ہیں غلط راستے پر چلے جاتی ہیں، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے مسلمان شادی کر کے طلاق دے دیتے ہیں، اور سب بہت بے وفائی کرتے ہیں۔ ہم کو اسی معلوم ہے کہ خاص کر کچھ ایسے مسلمان نوجوان رہتے ہیں، کوئی بھی لڑکی جو اسلام قبول کی اس سے شادی کر لیتے ہیں، لیکن مہینہ 2-3 مہینہ بھی گزرتے طلاق دیتے ہیں۔ اب وہ لڑکی جو بیچاری مسلمان ہوئی، مسلمان سے شادی کر کے طلاق دے دیا، اب وہ کہاں جائے گی؟ ماں باپ سے الگ، گھر سے الگ، ایک پناہ میں آ کے تم نے طلاق دی۔ ایسے واقعات میرے سامنے بہت آئے، مجھے بہت افسوس ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے میں شادی تو کر لیا، لیکن میری پہلی بیوی کہتی ہے ہرگز میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی، اسے طلاق دے، اسے چھوڑ، رات دن یہی مشکل ہے میرے واسطے، وہاں بھی پناہ نہیں، یہاں بھی پناہ نہیں۔ ارے تو اس بیوی کو چھوڑ دے نا جو ظلم کرتی ہے، کہتی ہے اس کو طلاق دے، اس کو چھوڑ دے، وہ تو اسلام قبول کی، اس کو رکھنے کے بجائے اس کو چھوڑ کر اس کو رکھتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات روزانہ میرے پاس آتے رہتے ہیں کہ سب ایسے ہوا، ایسے ہوا، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سارے مسلمانوں کو امن سکون کی زندگی، چین کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی بارش اور رحمتوں سے ہم کو نوازتا رہے۔ جو حکومت بھی ہوگی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہمدرد بنائے، مسلمانوں کو ان کے ظلم و ستم سے بچائے، ان کی شرارتوں سے، ان کے بے وفائیوں سے بچائے، ان کے قید اور مکر سے ہم سب کو بچائے، امن و عافیت کی زندگی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔
الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا والعراق ولبنان وإيران. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نجعلك الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. اللهم لعنهم لعنا كبيرا. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وأهم وأتم وأكبر.